قمر صاحب کا آج آفس جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، اور اگر ان کی بیوی بچوں کو ان کی چھٹی کا علم ہو جاتا تو بیوی شاپنگ پر جانے کا اصرار کرتی اور بچے اسکول نہ جانے کا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ابھی اس سوچ میں ہی تھے کہ ریحانہ بیگم اندر داخل ہوئیں اور کہنے لگیں کہ آپ ابھی تک نہیں، 7:15 ہو گئے، جلدی سے آئیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ رہنے دو بیگم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، قمر صاحب نڈھال سی آواز میں بولے۔ ہائے ہائے، کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ خرم مانیہ ادھر آئیں تو ریحانہ بیگم گھبرا کر اپنے دونوں بچوں کو پکارنے لگیں تو وہ دونوں یونیفارم اسکول کا پہنے ہوئے تھے۔ بھاگے بھاگے آئے۔ کیا ہوا ہے مما اور پاپا، آپ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ خرم نے پوچھا۔ بیٹا، آپ کے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو پھر ہم اسکول نہیں جائیں گے، مانیہ بولیں۔ قمر صاحب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ نہیں نہیں بیٹا، آپ اسکول جاؤ، میں نے ابھی دوائی لی ہے اور پہلے سے بہتر ہوں، مگر آپ نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا، ریحانہ بیگم نے کہا۔ کہیں آپ نے ناشتہ کیے بغیر تو دوائی نہیں لے لی؟ خرم نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، صبح جب واک کے لیے گیا تھا تو میں نے وہیں ریہڑی سے نان چنے کھا لیے تھے، اور میرے خدایا، آپ لوگوں کو باہر کی چیزیں کھانے منع کرتے ہیں اور آج آپ نے خود باہر سے کھایا ہے، اس لیے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ والے ہمسائے نذیر صاحب نے بھی پرسوں ریہڑی سے ناشتہ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ہیضہ ہو گیا ہے اور وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ ہائے ہائے، میں کیا کروں؟ ریحانہ بیگم دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگیں۔ خرم، جلدی سے اپنی خالہ رافعہ کو فون کر کے بلاؤ، میں اکیلی جان کیسے ان کو ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاؤں گی؟ قمر صاحب جو نڈھال سے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، یہ سنتے ہی حشاش بشاش ہو کر اٹھ بیٹھے، کیونکہ ریحانہ بیگم کی یہ بڑی بہن جب بھی اپنے 6-7 بچوں کے ساتھ تشریف لاتیں تو ان کا جینا حرام ہو جاتا۔ بچے تو آفت تھے، نہ ہی پھری میں کوئی پھل چھوڑتے اور لگاتار گھر میں کئی دن گوشت پکتا اور ان کے پورے مہینے کا بجٹ خراب ہو جاتا۔ ریحانہ بیگم نے قمر صاحب کو ایک دم بیڈ سے اٹھ کر یوں ٹھیک ٹھاک دیکھا تو بولی۔ ارے آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ اب آرام سے لیٹ جائیں، میں نا آپ کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ سوپ نہیں، میرے لیے ناشتہ لاؤ، اور بچوں اپنے بیگز میں کاپیاں اور کتاب چیک کر لیں۔ میں نا آپ کی میڈم سے معذرت کر لوں گا، آج ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، اور بیگم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ کسی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پہلے قمر صاحب کا جی چاہا کہ بیگم اور بچوں کو سچ بتا دوں، لیکن اس سچ کا بچوں پر اثر نہ پڑ جائے، کہیں بچے ایسا کرنا شروع نہ کر دیں، یہی سوچ کر وہ چپ ہو گئے اور سارا راستہ ندامت کے مارے سوچتے رہے کہ واقعی بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور سچ بولنا چاہا تو وہ میرے گلے ہی اٹک گیا۔ یا اللہ مجھے معاف فرما اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ادھر ریحانہ بیگم ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھیں۔ یا اللہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے، لوگ مہمانوں کی آمد کا سنتے ہی گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، بیچاری میری آپا کا نام سنتے ہی ایسے بیماری رفو چکر ہوئی، خود بھی فٹ سے تیار ہو کر بچوں کو بائیک پر بٹھا کر ایسے ہواؤں میں اڑا کر لے گئے گویا میری آپا ہوئیں، نہ کوئی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوئیں۔ جو سب کے سب انا فانا غائب ہو گئے۔ نتیجہ بچوں، یہ بات سچ ہے کہ خواہ کبھی کچھ بھی ہو جائے، آپ کا کتنا بڑا نقصان ہی کیوں ہو جائے، لیکن ہمیشہ سچ بولو۔